بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، جب سے حضرت صدر دارالعلوم رئیس الجامعہ کی وفات کا حادثہ پیش آیا، دل چاہتا تھا کہ ہم سب جو دارالعلوم کے خدام ہیں یا دارالعلوم کے طلباء ہیں، الحمدللہ سب کی حیثیت ایک خاندان کی ہے، اور اس بات کا احساس ہے کہ اس حادثے کے موقع پر سبھی کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سبھی غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اداس ہیں. اس لیے خیال ہوتا تھا کہ سب ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کچھ تسلی کی بات بھی کر لیں، اور اس حادثے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اساتذہ کرام سے، ہمارے طلباء سے جس نظم و ضبط کے ساتھ نماز جنازہ اور متعلقہ امور انجام دلوائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. ایک تو اس بات پر سب حضرات سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ حضرات نے باوجود اس کے کہ دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ جب دنیا سے جائیں تو ہمیں ان کے دیدار کا بھی موقع ملے، ان کو کندھا دینے کی بھی سعادت حاصل ہو، لیکن چونکہ مجمع غیر معمولی تھا اور اگرچہ جنازے میں تاخیر ظاہری اعتبار سے ہمارے لیے بہت ناگوار بھی تھی، اور ظاہری اعتبار سے ہم اس پر پوری طرح مطمئن بھی نہیں تھے، لیکن تکوینی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے مہیا فرماتے ہیں. یہ کچھ تکوینی طور پر یہ تاخیر اس بات کا سبب بن گئی کہ ہمارے علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ملک کے دور دراز علاقوں میں تھی، اس کو جنازے میں شرکت کا موقع مل گیا اور یہ سعادت حاصل ہو گئی. چنانچہ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں سے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر حاضر نہ ہوئی ہو، اور سب نے نماز جنازہ میں شرکت کی، بلکہ شاید ہزاروں افراد ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے جنازے میں نہیں پہنچ پائے. تو اس وجہ سے ہم اس بات کا اہتمام نہیں کر سکے کہ باقاعدہ
لوگوں کو دیدار کا موقع ملے یا کندھا دینے کی سعادت حاصل ہو۔ اور میں نے ایک رات پہلے اپنے طلباء کرام سے خاص طور پر یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس موقع پر نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں، اور حضرت صدر دارالعلوم قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی جو خصوصی تربیت کا انداز تھا اس میں نظم و ضبط سر فہرست تھا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اگر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی، اور اگر بد نظمی ہوئی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ماشاءاللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور طلباء نے بھی اس گزارش کو بہت اہمیت کے ساتھ قبول کیا، اور اتنے بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا کہ طلباء نے اپنی جان لگا دی، اساتذہ نے اپنی تمام توانائیاں اس پر صرف کر دیں کہ کوئی بد نظمی پیدا نہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع جو یقیناً لاکھوں میں تھا، اس کو اتنا بڑا جنازہ شاید پورے کراچی کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا ہو۔ تو اس میں جس نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوا، ہر شخص اس کی تعریف میں رطب اللسان کہ اتنے بڑے مجمع کو جس طرح کنٹرول کیا گیا، جس طرح اس میں بھگدڑ کو یا کسی بے نظمی کو روکا گیا، تو یہ الحمدللہ ایک بہترین مثال قائم ہوئی حضرت صدر دارالعلوم قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مزاج و مذاق کی۔ اس میں جھلک نظر آئی اور سارے لوگوں نے اس کی تعریف کی، اور الحمدللہ یہ نماز جنازہ پرسکون انداز میں، تجہیز و تکفین بھی پرسکون انداز میں ہوئی۔ اس میں آپ حضرات کی محنتوں کا، آپ کے اخلاص کا، آپ کی تربیت کا بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اس پر میں آپ سب حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اسی طرح مخلصانہ نظم و ضبط ہمیشہ قائم رکھے، اور دارالعلوم اپنے فضل و کرم سے اکابر کے نقش قدم پر مسلسل چلتا رہے۔ صدمہ بڑا عظیم ہے، اور جتنا حادثہ عظیم ہوتا ہے صدمہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت کی، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، ان سے تعلیم حاصل کی، ان سے تربیت لی اور ان سے استفادہ کیا، ہر شخص کے دل پر ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے بلند اخلاق، ان کی انداز تعلیم و تربیت کا گہرا نقش ثبت ہے، اور اس کی یادیں سب لوگ اپنے اپنے طور پر دل میں لیے ہوئے ہیں، اور بہت سے زمانوں پر بھی اس کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ساری دنیا سے، صرف بر صغیر سے نہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علاوہ عرب ممالک سے ہر طرف سے تعزیت کے پیغامات وصول ہو رہے ہیں، اور خطوط بھی آ رہے ہیں، ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، اور ہر طرف سے پیغامات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ لوگوں کی آمد بھی مسلسل جاری ہے۔ اب تک یہ اجتماع ہم اس لیے بھی نہیں کر سکے تھے کہ آمد کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، سارے ملک کے باہر سے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔
تو صدمہ بڑا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی تقدیر، اس کی مشیت، اس کے اوپر رضامندی کا اظہار، یہ بھی ایک مومن کی شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے، ہر ایک انسان کا ایک وقت لکھا ہے، تو جتنا بھی دل میں صدمہ ہو رہا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اور یہ کہنا کہ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، کہ چاہے ہمارے دلوں میں آہیں اٹھ رہی ہوں، صدمے ہو رہے ہوں، دل میں طوفان برپا ہو غم اور صدمے کا، لیکن زبان پر وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو کہ اللہ آپ کا فیصلہ برحق ہے اور ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کی موت کو مؤخر کر سکتی، تو پھر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صدمہ جو صحابہ کرام نے اٹھایا، وہ صدمہ ہمارے اس صدمے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہمارا صدمہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کرام نے جس صدمے کو برداشت کیا، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھنے کا صدمہ۔ تو اگر کسی کی زندگی میں کچھ سانس بھی مزید اضافہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک سانس کے بدلے میں اپنے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سب راضی ہیں، سب راضی رہے۔ اگرچہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ایسے مواقع پر جس کو جتنا قرب ہوتا ہے متوفی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پر جب وہ وقت آتا ہے تو اتنا ہی اس کے اوپر صبر و سکینت نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس پر اتنا ہی صبر و سکینت نازل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اس درجہ محبت کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو سب اس پر خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کی یہ بشارت عطا فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر سب تو خوشی منا رہے ہیں، لیکن ایک بوڑھا بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، فتح آ گئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب بظاہر یہ علامت اس بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس وقت تو رو رہے ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اندیشے سے ان کا دل مغموم اور صدمے سے لبریز ہے۔ اور اسی طرح اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ خطاب فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا کے درمیان اور اپنے پاس بلانے کے درمیان، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی طرف کو اختیار کر لیا۔ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس بات کا ان کو اندیشہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلد تشریف لے جائیں گے دنیا سے۔ وہ صدیق، وہ یار غار، وہ صحابی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار، جو ہجرت کے موقع پر چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھتا تھا کہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہوگا؟ لیکن جب وقت آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اس وقت کوہ استقامت بن کر کھڑے ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لوگوں کے دلوں پر اور دماغوں پر صدمے کا اس قدر غلبہ ہے کہ اپنا ہوش و حواس کھوئے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں یہی شخص جو کچھ دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تصور سے رو رہا تھا، وہ آتا ہے، آ کے بوسہ دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو، اور بوسہ دے کر یہ کہتا ہے کہ لن یجمعک اللہ لک اللہ الموتتین طبت حیا و میتا۔ آپ نے زندگی بھی بہترین گزاری، اور آپ زندگی کی حالت میں بھی طیب تھے اور موت کے بعد بھی طیب ہیں۔ اور لن یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دو موت جمع نہیں کرے گا۔ جو دنیا کے اندر آپ کو جانا تھا تو وہ آپ کو موت آ گئی۔ اور پھر خطبہ دیا۔ وہ لوگ جو اس صدمے سے بدحواس تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو اس وقت میں خطبہ دیا، اور خطبہ بھی ان الفاظ میں کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ وہاں رسول اللہ بھی نہیں کہا، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بہت بڑے تعظیمی الفاظ بھی استعمال نہیں کیے، بلکہ یہ کہا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ وہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ آیت بھولے بیٹھے تھے، اور جیسے کہ اس وقت نازل ہوئی جو یہ آیت کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو اس سے صحابہ کرام کو حوصلہ ملا، صحابہ کرام کو کہ صدموں پر، ان کے زخموں پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا، اور اب پریشان تھے صحابہ کرام کہ آیا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کس طرح ہوگی، آپ کو غسل دیا جائے گا تو کس طرح دیا جائے گا۔ تو ہر ایک آدمی جا کر صدیق اکبر سے پوچھتا تھا کہ اے ابو بکر، کیا ہم نماز پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کیا ہم غسل دیں گے؟ کیا ہم ان کو کفن پہنائیں گے؟ یہ ساری باتیں، پریشان ہیں سارے، لیکن جس کا تعلق سب سے زیادہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ایک پیکر استقامت بنا ہوا ہے، مرجع بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی جا کر اس سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس کو جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر صبر و سکینت وہ سب سے زیادہ نازل فرماتے ہیں، اس کو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اس کو دوسرے لوگوں کے لیے صبر کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کو دوسرے لوگوں کے لیے تسلی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ تو الحمدللہ
آپ سب حضرات دارالعلوم کے تمام اساتذہ کرام، تمام طلباء، تمام متعلقین، تمام کارکنان، ان کا تعلق حضرت والا سے الحمدللہ ایسا ہی تھا کہ ہر شخص، میرے خیال میں مجھے کوئی فرد ایسا نہیں نظر آتا کہ جس کے دل میں حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی طرف سے کوئی ادنا قدورت ہو، ادنا قدورت بھی کسی کے دل میں نہیں ہوگی۔ سب حضرت والا سے اتنا ہی قریب تھے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ سب کو صبر عطا ہوگا، سب کو تسلی ملے گی۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کی وفات پر رنجیدہ ہونا، یہاں تک کہ رونا، یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے۔ صدمے کا اظہار حدود کے اندر رہ کر کرنا، یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے۔ لیکن جو صبر کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی گلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اگرچہ ہمارے دل میں آگ بھڑک رہی ہو، شعلے بھڑک رہے ہوں کہ اس تکلیف کے، صدمے کے، رنج کے، لیکن زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا اظہار ہو، اور القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکتے ہیں، دل میں غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن زبان پر ہمارے یہی ہوگا جو ہمارے پروردگار کو راضی کرنے والا ہو کہ اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ اور جب اس کا بہترین طریقہ خود قرآن کریم نے ہمیں سکھا دیا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر آدمی ذرا بھی اس کے اندر غور سے دیکھے تو اس میں تسلی کے بڑے عظیم سامان ہیں۔ انا للہ کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہم سب اللہ کے ہیں، لہذا اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اور انا الیہ راجعون کے معنی یہ ہے کہ جس کی جدائی پر ہم صدمہ کر رہے ہیں، جس کی جدائی پر ہم مغموم ہیں، اس کے ساتھ یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عارضی ہے، ہمیں بھی وہیں جانا ہے، ہمیں بھی وہیں پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے تو انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس ملاقات کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، اس ملاقات میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انشاءاللہ ملاقات کرائیں گے۔ انا الیہ راجعون کے معنی یہ ہے۔ تو آدمی کا دل چاہے صدمے سے لبریز ہو، لیکن زبان سے وہ کہہ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، جب مصیبت پہنچے تو کہہ دے، صرف کہہ دینا، یہ کہہ دینا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تاہے دل میں صدمے کے طوفان امڈ رہے ہوں، لیکن زبان سے یہ کہہ دینا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اوپر اتنے عظیم ثواب مرتب فرمائے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہمارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ ان کے اوپر صلوات ہیں، صلوات الگ فرمایا، رحمہ الگ فرمایا، تو معلوم ہوا صلوات جو ہے رحمت سے کوئی اور اعلیٰ چیز ہے صلوات، ورنہ پھر جو ہے رحمت کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، رحمت تو ہے ہی، لیکن
صلوات کوئی اس سے بھی آگے کی چیز ہے، رحمت سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے جس کو ہم ادراک نہیں کر پاتے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یا اللہ جل جلالہ کی کوئی خاص عطا ہے جو وہ ملے گی انشاءاللہ صلوات کی شکل میں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعم الادلان و نعم العلاوہ، جب کوئی سامان لادا جاتا تھا مثلا کسی خچر پر، تو اس کے ایک جھولی تو دائیں طرف ہوتی تھی اور ایک بائیں طرف ہوتی تھی، اس کو عربی میں عدلین کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک عدل ہے اور یہ بھی ایک عدل ہے، دونوں مل کر عدلان۔ اور پھر کوئی چیز بیچ میں اس کی پشت پر رکھی جاتی تھی، اس کو علاوہ کہتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ دو تو عدل ہیں، صلوات اور محتدون، اولئک هم المہتدون، اور رحمہ یہ علاوہ ہے۔ تو نعم العدلان و نعم العلاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اور انا للہ و انا الیہ راجعون کرنے والوں کو اتنا بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ان کے دونوں جھولیاں بھی بھری ہوئی ہے اور علاوہ بھی اس کے اوپر ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ صلوات کا جو لفظ ہے، یہ اس کے مفہوم ہم صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ترجمے میں اردو میں ہم اگر کہیں گے تو رحمتیں ہی کہہ دیں گے، اور تو کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں جو اس کے مفہوم کو پوری طرح ادا کر سکے، لیکن صرف صلوات، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ ہی کو پتہ ہے، اور کسی کا کوئی اس کی حقیقت جانتا نہیں۔ تو وہ صلوات الگ ہیں، رحمہ الگ ہے، اور اولئک هم المہتدون کا سرٹیفکیٹ الگ ہے۔ یہ سند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کی جا رہی ہے صبر کرنے والوں کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کہنے والوں کے لیے یہ سند جاری کی جا رہی ہے، اولئک علیہم المہتدون۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ تمہیں سند مل گئی ہے ہدایت پر ہونے کی۔ تو یہ اتنا بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے صبر کی بیان فرمائی ہے، اور جو انا للہ و الیہ راجعون سے حاصل ہوتی ہے۔ بے شک صدمہ ہونا، رونا، یہ کچھ بھی منافی نہیں ہے اس صبر کے، اور بلکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو جانے والے کا حق ہے، جانے والے کا حق ہے کہ اس کے جانے پر غم کیا جائے۔ یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ایک چوٹ لگی ہے تو اس کے سامنے بہادری دکھانا بھی بندگی کا کام نہیں ہے۔ چوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر انسان کراہے بھی، اس کے اوپر آدمی صدمہ کرے بھی، غم بھی کرے، لیکن وہ اس طرح کرے جیسا کہ ایک ڈاکٹر اگر کوئی آپریشن کر رہا ہو تو آپریشن کرنے کے اوپر بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے چیخ بھی نکلتی ہے بغیر اختیاری طور پر، لیکن انسان جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ یہ شفقت کا معاملہ ہے، رحمت کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، باوجود اس کے کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میری ہمدردی میں کر رہا ہے، میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے، اس واسطے بلکہ اس کا ممنون ہوتا ہے، اس کو شکریہ ادا کرتا ہے، بلکہ اس کو پیسے بھی دیتا ہے کہ یہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، لو اتنے پیسے لو۔ یہ اس لیے کہ وہ باوجود تکلیف پہنچنے کے جانتا ہے کہ یہ میرے لیے میرے ساتھ احسان ہے، میرے ساتھ ہمدردی ہے اور محبت کا اظہار ہے، اس لیے انسان اس کے اوپر ممنون ہوتا ہے، اس کا احسان مند ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اجازت ہے کہ رو، چیخو، یعنی چلاؤ، حدود کے اندر رہ کر تمہاری رونا بھی، آنکھوں کے آنسو بھی، دل کا صدمہ بھی، یہ سب کی برحق ہے، اس کے اوپر کوئی
پکڑ نہیں، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر جو کچھ بھی ہے وہ اس کی اجازت ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، لیکن دل میں یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا فیصلہ ہی برحق ہے، اور اس فیصلے کے نتائج بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہی پیدا فرمائیں گے۔ یہ یقین رکھ کر آدمی رہے تو صبر اور شکر کی زندگی گزارے گا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ سرچشمہ فیض، چشمہ فیض جس سے ہم لوگ الحمدللہ نہال تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بظاہری طور پر بند کر دیا۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے، اور اس کو اگر کوئی غلط معنی پہنانا چاہے تو پہنائے، لیکن ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی فیض کا ذریعہ بناتا ہے، تو بزرگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ میں نے سب سے پہلے یہ بات حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وفات کے موقع پر جب ہم غم سے نڈال تھے، اس وقت ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بالواسطہ یا بواسطہ مجھے اس کی تحقیق نہیں، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے آ کر یہ جملہ فرمایا کہ تم صدمہ نہ کرو، ان بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد، موت کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ فوری طور سے تو مجھے اچنبھا ہوا کہ یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے، اور یہ پھر فرمایا کہ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا فیض انتقال کے بعد مزید بڑھ جاتا ہے۔ بعد میں جب کبھی غور کیا اور دیکھا تو باقی یہ بات بزرگوں سے منقول ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، دینے والا موتی حقیقی تو ایک ہی ہے۔ کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کو کوئی چیز عطا کر نہیں سکتی، استاد ہو، شیخ ہو، کوئی اور بڑا ہو، وہ کسی کو کوئی چیز خود سے اپنے اختیار سے عطا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عطا کون کرتا ہے؟ ایک ہی ہے، موتی حقیقی، وہ اللہ جل جلالہ۔ البتہ وہ عطا کے لیے کبھی کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں، واسطہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں عطا تو ہم کریں گے، لیکن تمہارے استاد کو واسطہ بنا دیا، تمہارے شیخ کو واسطہ بنا دیا، تمہارے والد کو واسطہ بنا دیا۔ تو دینے والے تو وہی ہیں، لیکن ان کو واسطہ بنا کر ان کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ذریعہ بنا دیا، تو اس کی قدرت سے، اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو واسطہ بنائے رکھے۔ دینے والا تو وہی ہے، وہی دیں گے۔ کوئی نہ زندہ کسی کو دے سکتا ہے، نہ مردہ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن وہ چاہیں تو جس کو چاہیں واسطہ بنا دے اور اس کے ذریعے عطا ہو جائے۔ اور الحمدللہ خاص طور پر ایسے بزرگ جیسے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ تھے کہ ان کی کتابیں، ان کی تالیفات، ان کی تصنیفات، ان کے مواعظ پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں الحمدللہ، وفات سے پہلے ہی سے پھیلے ہوئے۔ تو ان کا فیض تو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس واسطے یہ بات کہ بھئی ہم اس سرچشمہ فیض سے محروم ہو گئے، یہ بھی یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ چشمہ فیض جاری ہے،
جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ اس کو واسطہ جس طرح زندگی میں بنایا تھا تو اس طرح اب وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو واسطہ بنائیں گے۔ اس واسطے ہمارے پاس ایک تسلی کے بڑے سامان ہیں۔ ایک غیر مومن کے لیے تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں، جس کا ایمان نہ ہو اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی مشیت پر، تو اس کے لیے تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جس کا ایمان ہے اللہ جل جلالہ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کے فیصلوں پر، اس کی مشیت کے فیصلوں پر، تو اس کے لیے تسلی کے بے شمار راستے ہیں کہ یہ تو ایک عارضی جدائی ہے، انا الیہ راجعون، ہم بھی وہاں جانے والے ہیں۔ اور یہ عارضی جدائی کے اندر بھی آپ کے تحفوں کے پیکٹ پہنچ سکتے ہیں وفات یافتہ بزرگ کے پاس، اصالہ ثواب کرو تحفہ بھیج دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اصالہ ثواب کرتا ہے اپنے کسی مرحوم کے لیے تو فرشتے اس کو ایک پیکٹ کی شکل میں لے کر جاتے ہیں ان کے پاس اور بتاتے ہیں کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو اس سے اس کو مسرت ہوتی ہے، اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جس کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن میں نے خود ایک روایت کے اندر یہ بات دیکھی ہے۔ تو بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ اصالہ ثواب برحق ہے، اور اصالہ ثواب کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھنا برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں انسان کے لیے اجر کا بھی، اور جس کو اصالہ ثواب کیا جائے اس کے فیوز بھی منتقل فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تسلی کا عظیم راستہ ہے۔ اور پھر تیسرا تسلی کا راستہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے اوپر اتنے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ چوتھا یہ کہ انشاءاللہ ان کے فیوز بند نہیں ہوئے اور وہ جاری ہیں، اور اس سے ہم آج بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے موقع پر وہی رویہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بھائی، بس سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ان کا ہم پر حق ہے، اور وہ حق یہی ہے، دیکھو دو چیزیں یہ بھی میں عرض کر دوں، دو چیزیں ہیں، ایک دعائے مغفرت اور ایک اصالہ ثواب۔ تو اس میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ فرمایا کہ دعائے مغفرت اصل ہے اور اصالہ ثواب برحق ہے، لیکن دعائے مغفرت اصل ہے اور اصالہ ثواب بھی اس کے بعد، اصالہ ثواب کا درجہ اس کے بعد ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، اس میں او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایک جس کا عمل جاری رہتا ہے وہ ولد صالح یدعو لہ، کوئی ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو ہم سب روحانی اولاد ہیں، تو اس لحاظ سے دعا جو ہے حضرت فرماتے ہیں وہاں پر اصالہ ثواب کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ دعا کا ذکر فرمایا، اس واسطے دعا اصل ہے۔ اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات، کو درجات عالیہ عطا فرمائے، اور لیکن اصالہ ثواب بھی برحق ہے، وہ تحفہ ہے۔ تو یہ دعائے مغفرت بھی اور اصالہ ثواب بھی، اس کو مستقل جاری رکھا جائے، یہ ہمارے اوپر حق ہے، اور خود ہمارا اس میں فائدہ ہے۔ جتنا بھی جب کبھی یاد آئے تو دعائے مغفرت بھی کر لیں اور اصالہ ثواب بھی کر لیں۔ اصالہ ثواب ہر چیز کا ہو سکتا ہے، ہر چیز کا اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جو سبق پڑھا ہے اس پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور میں نے کل ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے حضرت والد واجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
جو ہے جب کبھی پڑھاتے ہوں گے قطبی، ساری عمر تو پھر شیخ الحدیث رہے، کسی وقت قطبی کا سبق پڑھا رہے تھے، تو کوئی آ گیا کہ جی میرے فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، تو حضرت نے فرمایا سارے ساتھیوں سے، طلباء سے کہ جو بھائی جو تم نے آج سبق پڑھا ہے قطبی کا، اس کا ثواب پہنچا دو۔ اب لوگ حیران، کبھی قطبی کا بھی ثواب ہوتا ہے، منطق کی کتاب، اس کا ثواب؟ تو اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دیکھو بھائی، ہم اگر اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ پڑھائیں تو قطبی کا بھی ثواب ہے، اور اگر خدا نہ کرے اخلاص نہ ہو اور مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، تو پھر صحیح بخاری کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ قطبی کا ثواب پہنچا دو۔ تو بھائی ہم کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ بھئی اپنے جو سبق پڑھاتے ہیں اس کا ثواب جو ہے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں پیش کر دیا کریں، تو انشاءاللہ ان کا حق اسی طرح ادا ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی ساتھی ہیں، ان کا پرچہ آیا ہے کہ میں متوسطہ چہارم کا طالب علم ہوں، میرا بھائی جس کا نام ابو ہریرہ ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے، گزشتہ دنوں اس کا آپریشن ہوا ہے اور ابھی بھی وہ وینٹیلیٹر پر ہے، لہذا آپ سے بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست ہے، بھئی دعا کر لو اس کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو عافیت عطا فرما، یا اللہ اس کو اپنے رحمت سے صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی ہمارے متعلقین میں، دارالعلوم کے اساتذہ میں، طلباء میں، متعلقین میں، ان کے متعلقین میں، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے ابو حضرت صدر دارالعلوم قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وفات کا جو سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس پر ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، ان کے فیوض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیے، ان کے فیوض کو ہمیشہ برقرار رکھیے۔ یا اللہ ان کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ان کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرور فرمائیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ دارالعلوم کو ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ دارالعلوم کو، یا اللہ جو ہمارے اکابر کی یادگار ہے، ہمارے اکابر کا نقش ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائیے، ظاہری بھی اور باطنی بھی ترقیات سے نوازیے۔ اللہ اس کے تمام مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے اکابر کے طریقے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، یا اللہ شیطان کے بہکانے سے، اے اللہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی تعلیم اور تعلم کا فریضہ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، یا اللہ آفات سے ہمارے دارالعلوم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرمائیے، چشم بد سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، صدق پیدا فرما دیجیے، صدق و اخلاص کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ صدق و اخلاص کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا